اسلحہ جو ہے غیر قانونی اسلحہ اس کے حوالے سے جو پالیسی آئی تھی، کتنا اسلحہ جمع ہوا ہے نہیں ہوا، اور زیادہ جو شروع میں ہم بات کرتے تھے کہ جو قانونی اسلحہ ہے اس کے لائسنسوں کا جو رینیول ہے وہ بھی اس دفعہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، اس کی کیا صورت ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 ماہ پہلے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی بڑی جاہرانہ انداز میں، اور اس میں انہوں نے بڑے سخت لہجے میں اور سخت انداز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ ڈالا کلچر ختم کر دینا، اور یہ اسلحہ لے کے جو لوگ پھرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اب ہم نے یہ چرن بھی ختم کر دینا ہے جو دشمنی کی یا جان کو خطرے کے چکر میں گن مین لے کے پھرتے ہیں۔ تو ساتھ میں ایک جو اعلان کیا تھا جس کے بعد بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، جو آپ کا یہ سوال ہے اسلحہ جمع ہونے کا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب جی 15 دن کے اندر اسلحہ جمع کروائیں، ڈیڈ لائن دے دی تھی۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی 2-3 پروگرام کیے ہیں، اور اس میں یہ ڈیڈ لائن کے بعد لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے۔ کن لوگوں نے رابطے کیے؟ جن کے پاس پہلے سے اسلحہ لائسنس موجود ہے، مطلب ایک فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا، جی ان کے ہسبینڈ جو ہے نا خاتون تھے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور اسلحہ لائسنس پڑا ہوا ہے ان کے پاس، پرانا اسلحہ ہے، لائسنس بھی موجود ہے، وہ جمع کرانا چاہیے، کیسے کہاں جمع کرائیں۔ ایک اور صاحب تھے، ان کے پوری فیملی بچے بیٹیاں ڈاکٹر وغیرہ بن رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں نے جمع کرانا، کیسے جمع کرائیں؟ تو ان کو میں نے بھیجا، میں نے کہا یہ تھانے میں چلے جائیں، جیسے اعلان ہوا تھا کہ خدمت سینٹر میں کریں، یہی اعلان ہوا تھا۔ تو خدمت سینٹر میں گئے تو انہوں نے بڑی حیران کن بات ہے کہ میری جا کے خدمت سینٹر والے سے بات کروائی کہ اس نے کہا جی مجھے پتا نہیں، میں پتا کرتا ہوں۔ یہ ہے اس اعلان کے 5 7 8 دن گزرنے کے بعد۔ اچھا جی، پھر ہم نے اس کے اوپر لوگوں کو یہ بھی کہتے رہے کہ رضا، ہم نے اپنے ویلاگز میں بھی کہا، پوڈ کاسٹ میں کہا رضا کرانا جمع کرائیں۔ ابھی میں نے چند دن پہلے میں نے جا کے نا یہ سی سی پی لاہور بلا صدیق کے میانہ صاحب سے گپ شپ ہو رہی تھی، ان سے میں نے ایک کوشچن کیا، تو اس کے علاوہ بھی میں نے یہ بات پتا کری، لیکن اسے میں نے انہوں نے کہا کہ اسلحہ لائسنس جمع ہوں گے، اس کے اوپر قانون میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے کہ وہ کس قانون کے تحت اور کس مد میں وہ جمع ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر اسلحہ جو ہے نا، یہ اسلحے جو ہے نا وہ ناجائز اسلحے، اور اس کی ظاہر ناجائز اسلحہ ہے نا، آپ قانون میں ترمیم کیے بغیر کسی سے ناجائز اسلحہ وصول نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جب کبھی کوئی ترمیم ہوگی، میرا اس کے بارے میں ترامیم ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو اسلحے جو جمع ہونے والی نا، وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے، اب میری ایک لاہور کی سب سے بڑی جو آپ کی پولیس میں اگر آپ سیٹ کہیں گے تو ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب ترمیم کے بعد پھر کوئی پالیسی یا تھانے وغیرہ جمع کریں۔ یہاں پر ایک بات یہ آتی کہ انہوں نے ناجائز اسلحے کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی کر دی ہوئی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ریٹیں کرنی ہیں، چھاپے مارنے۔ اب جمع اسلحہ جو کروانا چاہ رہا ہے، اگر خدا نہ خاصا اس سے کہیں پہ کسی طریقے سے اسلحہ برآمد ہو جاتا ہے، یا کسی رنجش میں اس کا کوئی رشتہ دار کہتا ہے جی یہ کول اسلحہ ہے، ساڑھے پھپھے دے کول ہے یا چاچے کول ہے، یہ کسی کے پاس ہے، تو وہاں پولیس سے تو ریٹ کرے گی، کیونکہ قانون آ گیا نا کہ اب سخت ہو گیا قانون، پہلے 13ویں پینٹ تھی۔ اب ان کے لیے یہ تھوڑی پریشانی کی بات ہے کہ اگر وہ اسلحہ جمع نہیں کروانا چاہتے، جمع نہیں کروا پا رہے، تو ان سے اگر برآمد ہو جائے تو ان کو قانون وہی لگے گا جو نیا قانون آ گیا، جو 3 سال سے 10 سال تک قید، یہ اس طرح کا قانون ہے، اور لاکھوں روپے جرمانہ۔ ایک چیز، اب جو اس کے بعد اب آ جائیں لائسنسی لوگ۔ اچھا، ابھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کوشچن بھی کیا ہے، یہ بھی ہم اپنے اداروں سے پوچھیں گے، بلکہ بہت جلد میں اس کے اوپر ڈسکشن کر کے بات کریں گے کہ اچھا جی یہ تو آپ نے کتاب والے لائسنس یہاں پہ بند کر دیے، اور ان کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی کہ اب دوبارہ ان کی رینیول نہیں ہوگی اور دوسرے لائسنس بنیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کے پاس کے پی کے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، آل پاکستان کتاب والے لائسنس ہیں، جن کو وہ ٹکٹیں لگوا رہے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور موجود ہیں ان کے پاس۔ اب ان کا یہ سوال ہے کہ جناب ان کا کیا بنے گا؟ اس کا سوال کا جواب ابھی تک کسی ادارے نے بھی نہیں دیا۔ ایک تو یہ چیز ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہم اگلا ایک پروگرام کریں گے جس میں ان کو پوری معلومات پہ دے دیں گے۔ اب ان کے لیے میں بتا دوں کہ ناظرین کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے یہ جمع کرا دیے تھے 13 نومبر سے پہلے اسلحہ لائسنس، تو ان کے تو پروسیس میں آ جائیں گے، لیکن
رینیول ان لائسنسز کو ہوگی جو واقعتاً ڈی سی آفس سے یا ہوم سیکٹری سے کسی پروسیس کے ذریعے بنے ہوں گے. اگر جو لائسنس ان کے پاس ہیں انہوں نے کسی ایجنٹ سے بنائے تھے اور ڈاک خانے میں باقاعدگی سے ٹکٹ لگ رہی ہے, ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ رینیو ہوں. کیوں کہ ان کا ریکارڈ پیچھے ڈی سی آفس میں ہونا چاہیے. ایک تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خود سے پرسو کر لیں کہ ڈی سی آفس میں ان کا ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر ایسی صورت آ گئی ہے تو ان کو لائسنس کے لیے دوبارہ پروسیس کرنا پڑے گا, اور وہ اس وقت اصل لائسنس کی مکمل پابندی ہے جناب. نئے اسلحہ لائسنس کے لیے وہ اس کی پرمیشن صرف اور صرف ہوم سیکٹری ہی دے سکتے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب ہی دے سکتی ہے. اور اس کے لیے جو نیا آگے وہ قانون آیا ہے جو ناجائز اسلحے کا, اس کے بعد نئے اسلحے کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اچھا, یہ بڑا زبردست کام کر رہی تھی ایجنسی, ہم نے بڑے پروگرام کیے این سی سی آئی اے کے حق میں. یہ کوئی نظر لگ ہی لگتا ہے این سی سی آئی اے کو. جی جی اطلاعات آئے دن یہی آ رہی ہوتی, اتنے افسران جو ہے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا, اتنے جو ہے نا کھوڑے لائن لگ گئے, جی اتنے جی جو ہے نا وہ جی ضلع بدر ہو گئے,